رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عشرہ مبشرہ کی 5ویں عظیم شخصیت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا اور آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن حالات کی مناسبت سے آج جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے یہودی کون اور ان کی مخالفت کیسے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں مختلف قومیں بنائی ہیں۔ کچھ قومیں مذہب کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، کچھ قومیں رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، تو کچھ قومیں خاندان اور کنب قبیلے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، اور ان کا یہ مختلف ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کے مختلف ہو جانے کے بعد دلوں میں ایک دوسروں کے لیے نفرت رکھنا، دلوں میں ایک دوسروں کے لیے حسد رکھنا، ایک دوسروں کے خون کا پیاسا ہو جانا، یہ انسانیت کے لیے بہت بری بات ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قوم یہود یہ بہت پرانی قوم ہے، اور ان کی تاریخ میں بہت عروج و زوال آئے ہیں، اور ان کی تاریخ نے اس قوم کو بہت جوتے مارے ہیں، اور یہ قوم وہ قوم ہے کہ جو قوم کبھی سکون سے نہ رہی۔ یہ بڑی ظالم قوم ہے، ظلم کرتی ہے، اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا حکمراں، ایسا لیڈر، ایسا رہنما اور ایسا بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہت زیادہ دور جانے کی بات نہیں، قریب کی ہی مثال ہٹلر کو آپ لے لیجئے۔ ہٹلر نے یہود کو، بہت سارے یہودیوں کو ان کو جو ہے قتل کر دیا، ان کو مار ڈالا۔ ہٹلر سے پہلے یہودیوں نے پوری دنیا کو بے وقوف بنا رکھا تھا، پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط جمائے ہوئے تھے، اور اپنی فکر کو، اپنے مزاج کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے تھے، اور ان کا تسلط، ان کا غلبہ اس قدر پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا کہ یہ جو کہتے میڈیا کو بھی مجبوراً وہی کہنا پڑتا، جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک فلسطین میں معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے ایسا تسلط بنایا ہوا ہے، ایسا جو ہے غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ آج میڈیا وہی بول رہا ہے جو یہودی ان سے بلانا چاہ رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینی جو اپنی زمین کو بچانے کے لیے اور اپنے مکان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بازی میں لگائے ہوئے ہیں،
آج میڈیا اور دنیا والے ایسے لوگوں کو دہشت گرد اور آتنکواد کا نام دے رہے ہیں، اور جو لوگ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی زمین کو غصب کر رہے ہیں، ان کو امن پرست کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہٹلر یہ کوئی اچھا انسان نہ تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے اپنا غلبہ جما لیا ہے اور اپنی فکر کو عام کر رہے ہیں، تو وہ ان سے تنگ آ گیا اور ان کی قتل و غارت گری شروع کر دی، اور صرف 6 سال کی مدت میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کر ڈالا، اور چند ایک یہودیوں کو اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں ان کو اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا۔ انہی بچے ہوئے یہودیوں کو فلسطین کے لوگوں نے پناہ دی، جبکہ دنیا کا کوئی ملک ان کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، یہودیوں کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کو پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، یہودیوں کی سوچ آپ کو پتہ چلے گی۔ یہودیوں کی یہ سوچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ ہم ہی ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت صرف اور صرف ہمارے لیے بنائی، ہم معزز لوگ ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں، اور 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اسی سوچ کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم ہی اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، ہم ہی اللہ رب العالمین کے ولی ہیں۔ سورۃ الجمعہ میں آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کے اندر بیان فرما رہا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست مانتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں میرے اسلامی بھائیوں، یہ قوم وہ قوم ہے کہ جو اپنے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں کو، چاہے وہ لوگ ان کے غلام ہی کیوں نہ ہوں، ان کے جوتے اور چپل کو صاف کرنے والے کیوں نہ ہوں، یا پھر ان کی کتنی ہی بڑی سے بڑی مدد کرنے والے کیوں نہ ہوں، اپنے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں کو یہ لوگ حقیر، ذلیل اور کمتر محسوس کرتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کی اس فکر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے ذکر کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ہرگز یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے، ان کو خوش نہیں کر سکتے جبکہ تم ان کی ملت میں کیوں نہ داخل ہو جاؤ، ان کے دین کو ایکسپٹ کیوں نہ کر لو۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں کوئی بھی غیر یہودی ہو، اس کو وہ اپنی جماعت یہودی میں شامل نہیں کرتے، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں بنائی رکھی ہیں، بڑے بڑے پلان کیے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ان تنظیموں سے جوڑتے ہیں اور ان کمیٹیوں سے جوڑتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو اپنے سے قریب کریں، بلکہ ان کو ان تنظیموں سے یہ یہودی اس لیے جوڑتے ہیں کہ مسلمان ان تنظیم سے جڑ جائے اور اپنے عقیدے کو اللہ رب العالمین پر جو اس کا ایمان ہے اس کو فراموش کر دے، عیسائی اس سے جڑ جائے اور اپنے عقیدے سے گمراہ ہو جائے، غیر مسلم اس سے جڑ جائے اور اپنے عقیدے سے گمراہ ہو جائے۔ وہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو ان کے عقیدے سے گمراہ کرنے کے لیے ان تنظیموں سے جوڑتے ہیں۔ یہ دنیا کے تمام لوگوں کو اپنے علاوہ حقیر، کمتر، ذلیل یہ جو ہے تصور کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہودی قوم یہ وہ قوم ہے کہ عام لوگوں کی تو بات چھوڑیے، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو نبی بنا کر اس دنیا میں، اس کائنات میں بھیجا، اور اگر وہ نبی قوم یہود سے تعلق نہ رکھتا تھا، قوم یہود سے نہ ہوتا تھا،
تو یہود قوم یہ وہ قوم ہے کہ ان لوگوں نے ان نبیوں کو تک قتل کر ڈالا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہ لوگ اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن صرف اور صرف پیارے نبی کی رسالت سے ان لوگوں نے انکار اس لیے کر دیا کہ یہ قوم یہود سے ان کا تعلق نہ تھا، بلکہ قریش قبیلے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نہ صرف ان لوگوں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ ہر محاذ میں، ہر مسئلے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا کر قتل کرنے کا پلان تک ان لوگوں نے کر ڈالا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ کیسے اٹھائے گئے؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، چاروں طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا جو لیڈر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر باہر لانے کے لیے جب اندر گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شکل و صورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہودیوں نے دیکھا کافی دیر ہو گئی، ہمارا لیڈر، ہمارا سرغنہ اندر گیا تھا، باہر نہیں آیا۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ان کا سرغنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں بیٹھا ہوا ہے، پہچان نہ پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر ان کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو مارا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو سولی پر چڑھا دیا، ہاتھوں میں کیل ٹوک دیے اور دیوار سے اس کو جڑ دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے نبیوں کو تک نہ چھوڑا، تو ہم ان سے خیر کی امید کیسے لگا سکتے ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس قوم کو مغضوب علیہم کہا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ رب العالمین سے ہر نماز میں بار بار دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب کن لوگوں پر نازل ہوا؟ ان یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے مغضوب علیہم کہا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، قرآن کی تلاوت کرتے جائیے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قوم اس قدر بدترین قوم ہے، اس قدر ملعون قوم ہے، اس قدر احسان فراموش قوم ہے کہ جس نبی کے یہ امتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس نبی کے یہ امتی ہیں، اس نبی کے مسلسل احسانات اور انعامات کے باوجود بھی قدم قدم پر یہ قوم اپنے نبی کو پریشان کرتی رہی، اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتے رہی۔ آپ اندازہ لگائیں، بنو اسرائیل یہودی لوگ یہ فرعون کے ظلم و ستم سے دبے ہوئے تھے، فرعون ان پر ہر طرح کے ظلم کیے جا رہا تھا، غلاموں جیسی زندگی جینے پر یہ مجبور تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک ان پر محنت کی اور ان یہودی
یہودیوں کے خاطر تکلیفیں سہیں، ان یہودیوں کے خاطر مصیبتیں سہیں، ان یہودیوں کے خاطر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، ان یہودیوں کو لے کر ہجرت کیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو لے کر دوسری طرف چلے گئے۔ جب گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا، میسج آیا کہ 40 دنوں کے لیے تمہیں کوہ طور کی طرف آنا ہے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ قوم کس قدر بدترین قوم ہے، کس قدر احسان فراموش قوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک ان پر توحید کی محنت کی، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ کے انعامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور شرک کے انجام میں فرعون کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ صرف چند دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف کیا گئے، اس قوم نے اپنے ہاتھوں سے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے لگے، ان کی سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے لگے، جبکہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے شرک کے انجام میں فرعون کو اپنی آنکھوں سے دریائے نیل میں ڈوبتا ہوا دیکھا۔ یہ کس قدر بدترین قوم، کس قدر احسان فراموش قوم، کس قدر ملعون قوم ہے۔ ایسی قوم سے خیر کی امید رکھنا سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے یہاں یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک مشن چھڑا ہوا ہے کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ان کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ان کی جو مصنوعات ہیں، یہودیوں کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، یہودیوں کی تیار شدہ جو چیزیں ہیں، ان کے استعمال سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ ان کا استعمال ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پیپسی ہمیں نہیں پینا، اسپرائٹ ہمیں نہیں پینا، ان کی بنائی ہوئی کریم کا استعمال ہمیں نہیں کرنا، ان کے بنائے ہوئے پیسٹ کا استعمال ہمیں نہیں کرنا۔ واقعی یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے یہودیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن کب؟ جب کہ پوری دنیا کے لوگ متحد اور متفق ہو کر ان کی بنائی ہوئی چیز کا بائیکاٹ کریں، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، یہ کوئی آخری حل نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر واقعی ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ یہود ذلیل ہوں، یہود رسوا ہوں، ہم ان کی صحیح معنوں میں مخالفت کریں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں، تو شریعت نے مخالفت کے جو طریقے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا ہوگا، ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی ہوگی۔ آج مسلمان بڑے زور و شور کے ساتھ ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمیں پیپسی نہیں پینا، ہمیں اسپرائٹ نہیں پینا، ہمیں ان کے بنائے ہوئے کریم کا استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کے بنائے ہوئے پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ پیپسی نہیں پی رہے، اسپرائٹ نہیں پی رہے، چند لوگ جمع ہو کر اپنے پیسوں سے پیپسی کی بوتلیں خرید کر ویڈیو کے سامنے اس کو پھوڑ رہے ہیں۔ یہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں، اس سے ان کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا۔ بھائی ہم پیسہ دے رہے ہیں تبھی تو وہ بوتلیں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی چاہتے ہو کہ ہم ان کو ذلیل کریں، ان کو رسوا کریں، ان کی مخالفت کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، تو ہمیں اور آپ کو شریعت نے جو ان کی مخالفت کا طریقہ بتایا ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ آج اگر ہم ان مخالفتوں کی بات کریں جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہیں، تو اخوانی فکر رکھنے والے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی اس سے ان کا کیا نقصان ہوگا، اس سے ان کا کیا نقصان ہوگا۔ ارے ان کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مخالفت کے یہ طریقے ہمیں اور آپ کو یوں ہی نہیں بتا دیے۔ چند ایک باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ باتیں آپ لوگ بھی جانتے ہوگے، لیکن حالات کی مناسبت سے یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عمل کا شوق ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، جہاں ہم مالی اور اقتصادی طور پر
یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہیں اصل میں ہم کو عقیدے اور اعمال کے ذریعے سے حقیقی طور پر ان کی مخالفت کرنی چاہیے، حقیقی طور پر ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ شریعت نے جگہ جگہ ان کی مخالفت کے جو طریقے بتائے ہیں عقیدے اور اعمال سے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 محرم کو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، 10 محرم کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہودیوں سے مشابہت ہو رہی ہے، ان سے موافقت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کریں گے۔ اب اس سے یہودیوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں عقیدے اور اعمال میں یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے سنن دارمی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں توریت کا نسخہ دیکھا، غصے میں آ گئے۔ غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر، تمہاری ماں تم کو گم پائے، ذرا پیارے نبی کے چہرے کی طرف تو دیکھو، ذرا پیارے نبی کے چہرے کی طرف تو دیکھو۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، ناراض ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ مجھ سے غصے میں کیوں ہیں؟ جبکہ میں نے اسلام کو دین مانا ہے، اللہ کو رب جانا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھ پر غصے میں کیوں ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگو تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ عقیدے اور اعمال میں یہودیوں کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پیپسی نہ پینا، اسپرائٹ کو چھوڑ دینا، کریم کا استعمال نہ کرنا، پیسٹ کا استعمال کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ عقیدے اور اعمال میں اپنے آپ کو یہودیوں کی مخالفت کرنے والا بناؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہود کے اندر ایک طریقہ تھا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ مسلمانوں کو اصلاح کرنے میں بھی بڑا وقت لگ جائے، جو مثل یہود مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، ان کے قدم پر اپنا قدم رکھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج میرے اسلامی بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیں، کتنی برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں جو یہود و نصارہ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ کھانے کا طریقہ اور شادی بیاہ کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ، کتنی چیزیں ایسی ہیں میرے اسلامی بھائیوں جو یہود و نصارہ کے اندر پائی جاتی تھیں، آج وہ ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ اور اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، مسلمانوں کو سمجھایا جائے، تو آج وہ برائیاں ہم مسلمانوں کے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں کہ ہمارا وہ مسلمان بھائی مخالفت محسوس کرنے لگتا ہے کہ میری یہ بندہ مخالفت کر رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ یہ وہ قوم ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے مولوی ملاؤں کو، اپنے مفتیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سامنے یہ بات ذکر کی تو وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسا تو نہیں تھا، ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا
وہ لوگ جس چیز کو حرام کہہ دیتے تھے جبکہ وہ حلال ہوا کرتی تھی تم اس کو حرام نہیں مان لیتے تھے، اور جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے جبکہ وہ حرام ہوا کرتی تھی تم اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو تھی، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہمارے کتنے مفتی ملا مولوی ہمارے سامنے ایسے ملیں گے جو فتوے دے دیتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے ہیں، ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ نہیں ہے، ہم ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا بالبینات والزبر، دلیل مانگو، برہان مانگو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی مخالفت آج ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کر کے دکھائی، ان کی بنائی ہوئی اشیاء کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اور عقیدے میں یہودیوں کی مخالفت کر کے دکھائی۔ کہا یہود تاخیر سے روزہ کھولتے ہیں، ہم جلدی روزہ افطار کریں گے۔ یہود جلدی سحری کرتے ہیں، ہم تاخیر سے سحری کیا کریں گے۔ یہود مساجد کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، نقش و نگار کرتے ہیں، ہم سادی اور سمپل مسجد بنائیں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفت کی ہے وہ عقیدے اور اعمال کے ذریعے سے کی ہے، جو آج ہم اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہود و نصارہ کا ایک کردار جس کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، مخالفت کیجئے، کیونکہ اس کی شریعت نے مخالفت کا حکم دیا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے حلال و حرام میں فرق کرنے کے لیے کئی طریقے سے بہانے بنائے رکھے تھے، مختلف قسم کے ہیلے اپنا کر حرام کردہ چیزوں کو بھی استعمال کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے، اور ہیلا ایسا بناتے تھے کہ ظاہری حرام کی شکل بھی ختم ہو جائے، ظاہری حرام کی شکل بھی ختم ہو جائے، ایسے ہیلے اور وہ بہانے بنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود کو غارت کرے، اللہ نے ان پر جانوروں کی چربی کو حرام کر دیا تھا، اللہ نے ان پر جانوروں کی چربی کو حرام کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کی چربی کو لیا کرتے تھے، اس کو پگھلا کر اس کا تیل بنایا کرتے تھے، بازار اور مارکیٹ میں جا کر اس تیل کو بیچا کرتے تھے، اور اس کی قیمت لے کر کے اس قیمت کو اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے، مختلف قسم کے ہیلے بنایا کرتے تھے۔ ان سے جب کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم نے چربی کا استعمال تھوڑی نہ کیا ہے، ہم نے تو تیل کا استعمال کیا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے مولوی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہمارے لیے ہندوستان میں، انڈیا اور بھارت میں رہنے کی وجہ سے حلال ہے۔ مثال کے طور پر سود کو ہی لے لیجئے، سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے اور لکھتا ہے، گواہی دیتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور بروز قیامت یہ قبر سے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے ایک پاگل مجنون دیوانہ جو ایک قبر سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے کتنے مولوی، مفتی، ملا مولوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے سود جیسی حرام چیز کو حلال کر دیا۔ اللہ کے بندو، واقعی اگر یہود کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہو، ان کی کمر توڑنا چاہتے ہو، سودی کاروبار کو، سود کے لین دین کو اپنے اوپر حرام سمجھ لو، جیسا کہ اللہ نے اس کو ہمارے اور آپ کے اوپر حرام ٹھہرایا ہے۔ پہلے کبھی پرانے زمانے میں، پہلے بہت پہلے، آپ نے کہانی اور قصوں میں سنا اور دیکھا ہوگا کہ ایک جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، طوطے کی گردن کو اگر مروڑ دیا جائے تو جن آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہودیوں کی جان سود میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اور آپ مل جل کر، متحد ہو کر اس سودی نظام کو، سودی سسٹم کو اگر ختم کر دیں گے، ان کی کمر نہیں، ان کی گردن ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ مخالفت کیجئے،
فکر پیدا کیجیے ایسی، چوراہوں میں کھڑے ہو کر بات کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنی مونچھ کو تراشو، داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو۔ آج چوراہے پر کھڑے ہونے والے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں فلسطین میں معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے، مخالفت کیجئے، اپنی مونچھوں کو تراش لی چھوٹی کر لیجئے، داڑھی کو معاف کر دیجئے اور بائیکاٹ کیجئے یہودیوں کا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب بات پیپسی تک تو ٹھیک ہے، بات اسپرائٹ تک تو ٹھیک ہے، بات کریم اور پیسٹ تک تو ٹھیک ہے، داڑھی ہم سے رکھی نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کے جو طریقے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، اللہ کے بندو مخالفت ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ یہودی لوگ یا تو داڑھی مونچھی رکھتے نہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو داڑھی کو بھی بڑھا لیتے ہیں اور مونچھوں کو بھی بڑھا لیتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ چند ایک ضروری اور اہم باتیں تھیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے جو ہے رکھنا ضروری سمجھا۔ آپ یہ مخالفت کرنا سیکھیں۔ اس مخالفت میں فقط ان کی مخالفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور ثواب رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں گے، پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمارے اوپر نازل ہوگی، ورنہ باتوں کے کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے اور اس کے ذریعے سے ان کی مخالفت کیجیے۔ اور یاد رکھیے، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ظالم قوم ہے، ظلم کرتی ہے اور جب اس کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک لیڈر، ایک رہنما ایسا بھیجتا ہے جو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس قوم کو کوئی بھی پناہ نہیں دے گا، مسلمان ان کو ڈھونڈ کر مار رہے ہوں گے، یہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کہیں گے اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، اس پتھر کے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہوا ہے۔ غرقد نامی ایک پیڑ ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا پیڑ ہے، اس کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ کچھ نہیں بولے گا۔ لہذا یہودیوں کا یقین دیکھیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ آج ملک اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ پیڑ اگر کسی کے پائے جاتے ہیں تو وہ غرقد نامی پیڑ ہیں۔ کتنا یقین ہے ان کے اندر، اور ہم پیارے نبی کے امتی، ہم پیارے نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینے والے، پیارے نبی کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے، داڑھی مڑائے ہوئے ہیں، مونچھیں ختم ہیں، اور پیارے نبی نے جو مخالفت بتائی ہے وہ مخالفت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ بس پیپسی نہیں پینا ہے، اسپرائٹ نہیں پینا ہے، ان کے بنائے ہوئے کریم کا استعمال نہیں کرنا ہے، پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے، بس یہی ہماری اور آپ کی مخالفت ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں میں خوشحالی داخل فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کو امن و امان میں رکھ۔ اے اللہ قبلہ اول کو یہودیوں کے شکنجے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ یہود قوم کو تو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھ، بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔